والعصر کیا مطلب ہے اس کا؟ ترجمہ نہ بتائیے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی قسم نہیں کھا رہے. نہیں آپ نے مجھے پتا میتھس کہاں سے کی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی قسم نہیں اٹھا رہے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ اپنی قسم اٹھاتے تو آگے والی فالوئنگ آیت یہ نہ ہوتی جو ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، غور سے سمجھیں. ایسے نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں سوچنا. میری قسم انسان نقصان میں، نعوذ باللہ. غور سے سمجھیں. اللہ تعالیٰ is going to give. Whenever he's going to talk about himself, he's going to give. Okay? This is the most subjective ayat. Maybe the most in the, in all of the Quran. اس لیول پر اللہ تعالیٰ نے زوم آؤٹ کروایا انسان کو کہ اس لیے میں کہتا ٹائم نہیں، کیونکہ ٹائم سے پہلے بھی زمانہ تھا. یاد ہے کس نے پوچھا سوال؟ وہ زمانہ بھی یاد کریں یا وقت نہیں تھا. ٹھیک ہے، پتا نا آپ کو اس بات کا؟ قرآن نے بتایا وہ وقت سے پہلے کا زمانہ ہے، تو اس کو بھی فیکٹر ان کریں گے اور اس کو بھی فیکٹر ان کریں گے جب وقت نہیں ہوگا. So you need to understand psychology of the word time is a very inferior psychology. Psychology اور زمانہ تو پتہ نہیں کسی کو، تو مجھے آتا مطلب ہی نہیں بچا. اس زمانے کا مطلب مجھے نہیں سوچتا کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں پہ لائن ڈرا کرتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے. عصر یہ تو جامعیت کی بات ہو رہی ہے. we are when Allah says عصر تو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں عصر. ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی دو زمانے نہیں دیکھتا، تو کسی ایک بندے کے لیے نہیں اللہ نے کہا عصر. یہ صرف ان انبیاء کے لیے کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے ایٹ میکس. اگر آپ سوچیں بھی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بھی دکھائی ہیں، ساری سب انبیاء کو تو نہیں دکھائی نا، کچھ کو تو دکھائی ہیں، لیکن ان سے تو میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں. مگر عام انسان کو اس طرح نہیں اللہ تعالیٰ کہ جو جس طرح تجھے پتا ہے اس طرح میں تجھے بتا رہا ہوں والعصر. نو، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان نے بتایا یہ کہ جس طریقے سے اللہ جانتے ہیں عصر کو، یہ اس کی قسم ہے کہ تو نقصان میں ہے، تجھے پڑھا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، سو ناؤ وی نیڈ ٹو سی. اتنا بڑا زوم آؤٹ ہو گیا، اتنا بڑا پیچھے کیا کیمرہ کہ پوری کائنات کی زیرو سے لے کے اینڈ تک ٹریجیکٹری دکھائی جی والعصر ان الانسان لفی خسر. ٹھیک ہے، سو انڈرسٹینڈ اس کو عربین پوائنٹ. میں اس لیے کیوں کہہ رہا ہوں عربی سیکھ، عربی خدا کا واسطہ آپ کا کیوں خالی عربی سیکھنے سے ہی بڑھ جائے گا، کیونکہ قرآن میں جیسے ہی ہوتا لگے گا آپ کو پھر اردو کا اگر ضرورت نہ پڑی کہانی آپ نے آدھی کہانی طے کر لی. ابھی کل میری فون کے اوپر پھر ایک گولی چلی ہے میرے اوپر. کیا سورہ معارج کے اندر کیا ہے ترجمہ؟ سورہ معارج کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کے لاہور کے ٹاپ اسکالر ہیں جنہوں نے مجھے بھی تبصرہ کیا ہے کہ یہ کہ آپ نے معارج کے ترجمے میں کیوں پورٹل نکالی ہے. معارج کا ترجمہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ آپ میں سے کون ہے جو معارج سورہ معارج میں معارج کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بندہ پورٹل نہ لازم نہ بولو، ادھر نہیں لکھا ہوا نا، جو نہیں لکھا ادھر نہ پڑھے. آپ کے ذہن میں جو بھی ہے لکھا کیا ہوا ہے؟ راستہ لکھا ہوا ہے، بالکل راستے. آف کورس معارج ہے نا، ٹھیک ہے، معراج نہیں معارج. معارج کا مطلب جمع ہے نا. سو راستے کدھر کے؟ وہ لکھا ہوا ہے ادھر. میں نے نہیں، اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے. راستے کدھر کے؟ کیا آیت کس کو یاد ہے؟ آیت آسمانوں کے راستے، یا آسمانوں کے راستے. آسمان یا اردو میں لفظ آسمان ہے، اللہ نے دنیا آسمان لکھا نا. ہاں، تو اللہ تعالیٰ کس کو آسمان کہتے ہیں؟ اس آسمان کو. تو ہم کسے آسمان کہتے ہیں؟ اس آسمان کو. تو اردو میں آسمان اور عربی میں سماوات، سائیکالوجی میں فرق آ گیا. ابھی تک پاکستانی اسکالر اس آسمان سے باہر نہیں جا سکتے. That's the only problem. اور قرآن پاک اس آسمان کے پردے کب کے پہاڑ کے اوپر سے اوپر نکال چکا ہے. ہر موقع کے اوپر نشانی اوپر سے آ رہی ہے. So you need to understand, جیسے ہی آپ اردو کے پر لگا کے قرآن پڑھیں گے تو ایسے لگے گا کہ جیسے کچھ چیزیں لکھی غلط ہوئی ہیں. ناؤز باللہ. اردو کا یہ مسئلہ ہے. انگلش میں یہ مسئلہ اتنا نہیں نظر آیا مجھے. عبدالحلیم کی ٹرانسلیشن پڑھا کریں ایٹ لیسٹ. میں ایک ریکمنڈیشن دے رہا ہوں، یا تقی عثمانی صاحب کی
जनरल टर्मिनोलॉजी उन्होंने बिल्कुल पकड़ी हुई है कि मैं जहाँ पे सब्जेक्टिव लाजा मैं सब्जेक्टिव रखूँ, ताकि उस्मानी साहब का बहुत पावरफुल तर्जुमा है। मैं इंग्लिश की बात करूँ, मैंने उर्दू का नहीं पढ़ा, या मैंने उर्दू का पढ़ा, इंग्लिश का नहीं पढ़ा, बहरहाल उन्होंने जो भी किया वो ताकि उस्मानी साहब का और अब्दुल अलीम साहब। सो टाइम यहाँ पे ऐसे टाइम नहीं लिखा। ओके जमाना लफ्ज़ देखें, मैं हूँ जी, तो इसमें वो अरबी में तो असर का वर्ड नहीं होगा डेफिनेटली, तो वल असर इसको इसके कॉन्टेक्स्ट में तो फिर वही समझ आती कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ भी चाह रहा है। दारा आप पढ़ें इसको दोनों इकट्ठी, ये खुद ही इफ ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, देन ए इक्वल्स टू सी ना करें यहाँ पे, ये बशरा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अल्लाह सिर्फ असर नहीं है ना, पता ना आपको इस बात, हम सबको पता है, सब जो हदीसें हमें मिली उसके लिहाज से तो बाहर है। फजर का वक्त कायम रहेगा, वैसे लफ्ज दायमी है, जन्नत हमेशा हमेशा के लिए क्या, अबदा का क्या मतलब है, अबदा टाइम के खिलाफ लफ्ज है, ये सीगा वक्त का नहीं है, अबदा है वक्त की ग्रामर में, मगर वक्त को तोड़ता हुआ निकल रहा, अबदा क्या, वो घड़ियों की कोई जरूरत नहीं देती, और उसका कोई फायदा है उस टाइम का, समझ लें कि बंदे की घड़ी बच गई कारिया में, समझ लें, ठीक है, और उसने कहा या अल्लाह मेरी घड़ी बच गई थी, मुझे जन्नत में लेके आने दें। मैं आपको जल्दी कर देता हूँ, एक बंदे की जन्नत में घड़ी है, अब मेरे वाली घड़ी है, ठीक है, अच्छा तो समझ लें घड़ी है मेरे पास, ठीक है, जन्नत में घड़ी है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, कल 3 बजे मिलेंगे, ठीक है, ये सोचे अपने दोस्त से कहूंगा, तो दोस्त बताएगा ये लो 3 बजे आ जा मिल लेते क्या करूंगा उस घड़ी का वो ईसा ये वाला बाकी तो नहीं जन्नत में, ठीक है। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह जिसको भी स्पेस टाइम से बाहर लेके आए। अब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सूरह कहफ के अंदर हज़रत खिदर ने जो काम किया और साहब बता रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम और खिदर अलैहिस्सलाम का आपस में टाइम डायमेंशन का डिफरेंस था, विच इज वन ऑफ द डायमेंशन, टाइम इज वन ऑफ द डायमेंशंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खिदर वक्त की क्या असर आता है, मैं बता रहा हूँ डिग्री है नजर आता है। चलो लेट्स बिगिन द सेशन ऑन दिस क्वेश्चन। किसी का कोई राय तो नहीं क्या क्वेश्चन, क्योंकि ये सवाल है हमारे पास टाइम कितना है, क्योंकि लड़के सोचती कम। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप खैरियत से होंगे। मैं इस वीडियो में बेसिकली शेख कुरान मजीद की सूरह अल-असर के बारे में बात करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूरत में किस ज़माने की कसम को खा रहे हैं। साहिर अजीम तो सर शुरू से ही इस बात पे वो कर रहे हैं कि आप साइंस को इस्लाम में लेके आएँ, इस्लाम के ज़रिए आप चीज़ों को फाइंड आउट करें, आने वाले जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर छोड़ के जाएँ बैक एंड पे कि आपके ज़रिए वो आने वाली टेक्नोलॉजी के हेड बन सकें। अगर हम अपनी जनरेशन को अभी कुरान के रिलेटेड एक अच्छी एक बैकअप प्लान नहीं दे सक रहे हैं, तो आई डोंट नो कि आने वाले दौर में हम क्या उनके लिए कर सकते हैं। और ये अभी से हमने स्टार्ट करना है, हम यूथ हैं, हमने ये चीज़ें आगे लेके चलनी है। अगर हम ही एक बस सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए कुरान को समझना स्टार्ट कर देंगे, या फिर वी कैन से कि आप बस अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए आप ये चीज़ें करेंगे, तो आप उसमें कभी भी तब्दुल नहीं लेके आ सकते हो। कुरान एक फ़िलासफ़ी की बुक है, एक साइंस को एक्सप्लोर करने वाली बुक है। ऑफ कोर्स ये सेल्फ प्योरिफिकेशन भी करती है, मगर इतनी बड़ी किताब अल्लाह बस फील्ड में बहुत आगे निकल सकते हो जो अभी हमने सर्च भी नहीं की हैं, जो अभी हमने इमेजिन भी नहीं की हैं। और ये सारी चीज़ें अगेन वही बात है कि यूथ ने करनी होती है। आप पिछली जनरेशन ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप बापों से ये चीज़ नहीं लेके आ सकते हो कि जो प्रीवियस जनरेशन थी उन्होंने ये नहीं किया तो हम क्यों करें। अगर हम नहीं करेंगे तो देखें आने वाले दौर में
کیا کیا فتنے آ رہے ہیں، کتنی زیادہ چیزیں رسکی ہوتی جا رہی ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو ابھی اسلام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اسلام میں نہیں لے کے آ سک رہے ہیں نا، تو کبھی بھی یہ مت ایکسپیکٹ کریے گا کہ آپ کسی غیر مسلم کو قرآن دے کے اس کو اسلام پہ لا سکو گے. قرآن کے ذریعے اس کے اندر وہ سیٹسفیکشن لا سکو گے کہ وہ اسلام کو ایک پرفیکٹ ریلیجن سمجھنا اسٹارٹ کر دے. کیونکہ ہمارے اللہ تو ویسے اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ کوئی ہم سے یہ چیز ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا ہے کہ یہ ایک پرفیکٹ مسلمان ہے. پرفیکٹ مسلمان ریلیجن تو آف کورس پرفیکٹ ہی ہوتا ہے. سو اپنے اندر یہ کریٹیبلٹی لے کے آئیں کہ اسٹرانومی کو، اسپیس کو، یونیورس کو قرآن کے ذریعے سرچ آؤٹ کریں. اور یہ ساری چیزیں، میں کوئی کہانی کو مارول اسٹوڈیو کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آلریڈی ساری چیزیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. ہمیں بس وہ لینس چاہیے کہ اس کے ذریعے ہم قرآن کو دیکھ سکیں. ہمیں وہ اسٹڈی چاہیے، ہمیں وہ کریٹیکل تھنکنگ چاہیے جس کے ذریعے ہم ان چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کر سکیں. اگر آپ ایک فرسٹ اسٹیپ لیں گے نا اس چیز کو سمجھنے کے لیے، اور الحمدللہ ساحل سر نے یہ کافی اسٹیپ لیے ہوئے بھی ہیں، لائک IMS میں کہہ لیں، سورس کوڈ میں، اور جو بھی ان کی ایک دعویٰ کا کام چل رہا ہے اس میں وہ یہ چیز لازمی ایڈریس کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سائنس میں لے کے آئیں، اپنے آپ کو ریلیجن اور سائنس کو الگ مت کریں. اگر آپ ان چیزوں کو الگ کرنا اسٹارٹ کر دیں گے تو پھر آپ میں اور ٹیپیکل مولوی میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اگر آپ نے یونیورسٹی سے پڑھ کے بھی وہی سیلف پیوریفیکیشن کرنی ہے جو ایک مدرسے سے مولوی نے پڑھ کے کرنی ہے، تو آپ کا پھر اتنی زیادہ ایجوکیشن حاصل کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا ہے کہ آپ ڈفرینس ہی نہ کر سکو اسلام کی چیزوں میں.